ان کا جشن ہم منا رہے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی رہے گی. آپ اپنے آپ کو جو تو پیچھے جب تاریخ میں جاؤ گے تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی. اور آپ ہے کہ پیچھے کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے, پرانی باتیں کہہ کے اسے چھوڑ رہے ہو کہ بہت پرانا معاملہ ہے اور وہ جاہلوں کا دور تھا, ہمارے پڑھے لکھوں کا دور آ گیا. وہ جاہلوں کا دور تھا, آج پڑھے لکھوں کا دور آ گیا. تو مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ جو کلمہ طیبہ ہم اور آپ آج پڑھ رہے ہیں, جو قرآن مقدس ہم اور آج آپ پڑھ رہے ہیں, اور صبح قیامت تک کے جو ہم پڑھتے رہیں گے قرآن مقدس اور ہمارا کلمہ طیبہ, تو یہ کتنا ہے, یہ کوئی نیا ہے یا یہ جو تو 1443 سال پرانا ہے؟ قرآن مقدس تو خیر 1443 سال, لیکن جہاں کلمہ طیبہ جو ہمارا کلمہ ہے, جو ہمارے ایمان کی دلالت ہے, ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے, جو پڑھ کر ہم جو تو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اے الہ العالمین یہ کلمہ کب, یہ کلمہ کب. تم پرانی باتیں کہہ کے ختم کرنے جا رہے ہو, تم پرانی باتیں کہہ کر جو تو جشن صدیق بند کرنا چاہتے ہو, تم پرانی باتیں کہہ کے جو تو جشن فاروق اعظم بند کرنا چاہتے ہو, تم پرانی باتیں کہہ کے جشن عثمان غنی بند کرنا چاہتے ہو, تم پرانی باتیں کہہ کے جشن مولا کائنات بند کرنا چاہتے ہو, تم پرانی باتیں کہہ کے جشن امام حسن وہ امام حسین علیہ السلام علیہ الصلوۃ والتسلیم بند کرنا چاہتے ہو, تم بزرگان دین کے جشن کو منانے سے روک لیتے ہو. یہ سب پرانی باتیں اور جاہل باتیں ہیں. تو مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو یہ کتنا پرانا ہے, کبھی اس پہ غور کیا؟ اب یہ 1443 سال پہلے والا کلمہ نہیں ہے, یاد رکھنا. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ بھی 1443 سال والا پرانا کلمہ ہے, تو مسلمانوں 1443 سال والا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1443 پہلے والا نہیں ہے, بلکہ وجود کائنات حافظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. خود محافظ اس کا اللہ رب العزت ہے قرآن مقدس کا. اسے ہم کو جو تو اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اور صرف سر سجود ہونا ہے اور اپنا محاسبہ کر کے اپنی حفاظت کرنی ہے. قرآن مقدس اور دین حنیف کی حفاظت کرنے کی ہم کو کوئی فکر نہیں, وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. کیوں؟ تو قرآن مقدس نے اسے ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا دین ہے, یہ میں نے نازل کردہ قرآن ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا. تو کیسے حفاظت فرمائی کہ وہ جو بدلنے جا رہا تھا قرآن تو نہیں بدلا. کسی شاعر نے کہا کہ ہے قول محمد قول خدا, ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن تو نہیں بدلا, لیکن وسیم رضوی جتیندر تیاگی بن گیا, وہ بدل گیا. تو بات سمجھ میں آئی کہ جو گستاخ رسول ہے, جو اہل بیت اطہار کی گستاخ ہے, جو پنجتن پاک کے گستاخ ہے, وہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے ان کا جو تو دکھا رہا ہے کہ تم گستاخ رسول ہو. تو ہم نے دیکھا کہ جو گستاخ رسول اور اہل بیت اطہار کے گستاخ تھے, کسی پارلیمنٹ میں جو تو کوئی ٹھراؤ اور کوئی مسودہ منظور نہیں ہوا, بلکہ مسجد نبوی کے منبر سے, کعبۃ اللہ کے منبر سے اعلان ہوا کہ یہ آتنکوادی ہے, ان سے دور رہو. اب وہ کون آتنکوادی ہے وہ آپ سمجھیں, اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا. گستاخ رسول اور پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کے گستاخوں کا یہ حال ہوتا ہے. جب مسجد نبوی کے منبر رسول سے اعلان ہوا, کعبۃ اللہ کے منبر سے منبر رسول سے اعلان ہوا, یہ گستاخ رسول سے دور رہو, یہ آتنکوادی ہے, یہ
70 سال میں ریسرچ کرنے کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی. وہ خود بھی گستاخ رسول ہے. وہ کیا کسی کو گستاخ رسول بول کے باہر کریں گے؟ وہ خود بھی گستاخ رسول ہے. وہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد باہر ہو جائیں گے. بہت جلد وہ بھی باہر ہو جائیں گے، یاد رکھنا. غار سور، میں نے جو بات کہی اصل پہ آ جائیے. سانپ طالب تھا دیدار سرکار، یعنی سانپ دیدار دو عالم. ہم مسلمان جب ہوئی کائنات کا وجود کا، جب اللہ کو خیال آیا، اس وقت اللہ نے جو جنت الفردوس میں در و دیوار پر، شجر و حجر پر، تمام جو جنت الفردوس کے ہر حصے میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کلمہ طیبہ وجود کائنات ہے. یہ کلمہ اگر نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. اب پرانی باتیں بند کرنا ہے تو کلمہ بھی بند کرنا پڑے گا. ہے کہ کوئی ایسا تیار کرنے والا کہ کلمہ بھی بدل دیتے ہیں؟ بہت پرانا ہے. ایک نے کہا آ کر، ہر دور میں ہوا، آج کے دور میں ہوا، یہ مت سمجھنا. ایک نے کہا 26 آیت قرآن مقدس کی نکال دو. کیا کہا؟ قرآن مقدس کی 26 آیتیں کریمہ جو تو نکال دو. یہ جو تو نشے میں لکھے گئے معذرنا استغفر اللہ، اور اضافہ کیا گیا قرآن مقدس کے اس میں. دیکھیے، جس نے رسول اکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس نے اہل بیت اطہار کی گستاخی کی، قسم خدا کی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا. تو ابھی تازہ بات آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس نے 26 آیتیں نکالنے کی بات کی تھی، اور جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت دہانی کی، اور جس نے کہا کہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی، ان تینوں خلفائے راشدین نے اپنے مرضی سے یہ 26 آیتیں بڑھائی ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ نکال دو، یہ جو تو فساد برپا کرنے والی آیتیں. کیا ہوا؟ کہنے والا کون تھا؟ وسیم رضوی. اب آپ بولیں گے رضوی کون ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں رضوی کہا کرو اپنے آپ کو. جو رضوی ہوں گے وہ اپنے آپ کو رضوی کہا کرو، رضوی مت کہا کرو. کیوں تو رضوی تو وہ ہے جسے جو خود بخود گستاخ رسول جب بنا تو خود بخود اسلام سے خارج ہو گیا اور جتیندر تیاگی بن گیا. بنا کہ نہیں بنا؟ اسے ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دی، اس کو ہم نے اسلام سے بے دخل نہیں کیا، خود ہی بے دخل ہو گئے. تو وہ تھا وسیم رضوی، جو اہل کشی ہے، جو شیعہ ہے، وہ اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں. وہ شیعہ تو وہ رضویوں میں سے ایک رضوی تھا، وہ وسیم رضوی، جس نے جو تو قرآن مقدس کی پامالی کرنے کی کوشش کی، قرآن مقدس بدلنے کی کوشش کی. تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کا خود مسلمانوں کے پیارے آقا، شافی محشر، ساقی کوثر، ہم مسلمانوں کے غمگسار میدان محشر میں ہم تماموں کی شفاعت کرنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب تھا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا. برسوں سے انتظار کر رہا تھا، ازل سے لے کر جب تک کہ ہمارے آقا غار سور میں نہیں پہنچے، تب تک، شروع سے لے کر تب تک. اور جب غار سور میں پہنچے، صدیق اکبر نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا اور کہا کہ میں اندر جاتا ہوں. اندر اندھیرا تھا، تینی جلائی، تینی جلا کے وہ تو روشنی کرتے رہے اور کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا. اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا. جو بل ہوتی ہے، جو بلیں ہوتی ہے، اس کو بند کیا. تمام جو کپڑے تھے بدن کے بلوں کو جو تو بند کر دیا. اب دیکھا کہ ایک بل باقی ہے، اب کچھ نہیں رہا بند کرنے. محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، تعظیم رسول، عشق رسول، محبت رسول کے بنیاد پر کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ پڑھو.
اور اقبال کو بھی پڑھو تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے وہ تم ہو, تمہارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں, ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. ہوں گے شبیر پیدا اور بھی انشاءاللہ العزیز, اور پھر سے ہم ہوں گے, یاد رکھنا, پھر سے ہم سنی ہوں گے, یاد رکھنا, پھر سے ہماری حکومت آئے گی, یاد رکھنا. شرط یہ ہے کہ عشق رسول لے کر جو تو اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دو, اہل بیت اطہار کی محبت کا مدینہ بنا دو, پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے مسلمانوں, پھر دیکھیں. اب آپ نے جو تو بلوں کو, تمام سوراخوں کو بند کر دیا, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ باقی ہے, ابھی ان کے پاس کچھ نہیں رہا.